وہ تڑپ رہی تھی کہ ہمیں صراط مستقیم ملے، ہم راہ راست پر چلے، ہم کس کو مانیں، ہم کیسی عبادت کریں، ہم کس کی اطاعت کریں۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس فرش گیتی پر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے انسانوں کو جن کی پیشانی آوارہ ہو چکی تھی، یعنی کسی کے بھی آگے جھکتی تھی، کسی کے بھی آگے ٹک جایا کرتی تھی، ان آوارہ پیشانیوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ پھر انہیں وہ لذت ملی نا عبادت کی، ان کے پاس جو عبادت کی لذت تھی اللہ نے۔ آج یہی ہم سنیں گے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ عبادت سے کتنا شغف رکھا کرتے تھے، عبادت کی کتنی لذت ان کے پاس تھی، ان کے لیے بس صرف عبادت عبادت عبادت، اور وہ عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور آج اپنی قبر کے اندر چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو ترک کیا، جن چیزوں کی خاطر، پیسہ کمانے کی خاطر، یعنی مال کی خاطر، کسی عورت کی خاطر، بچوں کی خاطر، دنیا کی خاطر، وہ دنیا میں جی تو گئے، موت آئی، لیکن آج وہ اپنی قبروں کے اندر آرام و سکون سے نہیں۔ قبر نے ان کا بہت برا حال کر رکھا ہے، قبر نے ان کو مسل کر رکھ دیا، باریک باریک کیڑوں نے پورے جسم کو کھا لیا۔ پہلے گوشت کھایا، گوشت کے بعد ہڈیوں میں کیڑے پڑ گئے، کیڑوں کی اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے ہڈی کو بھی نہیں چھوڑا، ہڈی کو بھی بھکا پاؤڈر کر دیا اور اس پاؤڈر کو بھی کھا گیا۔ اب قبر میں کچھ نہیں ہے۔ ان کا تعلق، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تو قبر کے اندر لاشوں کا کیا حال ہوا جن لوگوں نے دنیا کی خاطر عبادتوں کو ترک کیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائی، کتابوں میں ملتا ہے جو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے اس کو کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے ہیں، جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے کیڑے مکوڑوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس کی زبان کو کھا سکے۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، مٹی اس سینے کو نہیں کھاتی۔ جو پیر اللہ کی راہ میں بڑھتے ہو، اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہو، پھر قبر کی یہ طاقت نہیں کہ اس کے پیروں کو توڑ دے، اس کے پیروں کو کھا جائے۔ سبحان اللہ۔ آرام و چین کی نیند اپنی قبر میں سوتا ہے۔ کب تک سوتا ہے؟ صبح قیامت تک سوتا ہے۔ وہ قیامت کا انتظار کرتا ہے، جلدی سے قیامت آ جائے تاکہ میں اپنے اصل گھر میں، قبر کے بعد والے اصل گھر یعنی جنت میں چلا جاؤں۔ اور میرے پروردگار کا کرم، بالائے کرم اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقت جلدی گزر جاتا ہے، قبر کی ساعتیں بھی اس پر جلدی گزر جاتی ہے، اور میدان محشر میں بھی جو 1000 برس کا دن ہوگا وہ بھی جلدی سے گزر جاتا ہے۔ پل صراط جو 15000 سال کی مسافرت ہے وہ بجلی کی رفتار سے پار کر لیتا ہے اور جنت میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ وہ جنت میں مزے بھی لٹتا رہتا ہے، جنت کے میوے بھی کھاتا رہتا ہے، حوروں کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہے، جبکہ میدان محشر میں ابھی ہزاروں لاکھ لوگوں کے حساب کتاب باقی ہے۔ لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، پیاس کے مارے زبانیں ناک تک لٹک چکی ہے، یہ پیٹ کمر کو جا کے لگ چکا ہے، کمر میں طاقت نہیں کہ کھڑے رہ سکے، بدن میں کوئی کپڑا نہیں، کمر چکی جا رہی ہے، دھوپ کی ایسی شدت کہ پسینہ چھوٹ رہا ہے، اور وہی پسینہ اتنا چھوٹ رہا ہے کہ سب کے اعمال کے مطابق وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی پنڈلیوں تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گلے تک، بلکہ کسی کے سر تک، اور کوئی تو خود اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ وہ اتنا بدبودار پسینہ کہ اگر وہ پسینہ دنیا میں ظاہر کر دیا جائے اس بدبودار پسینے سے سب ہلاک ہو جائے۔ وہ بدبودار پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس کا حساب و کتاب باقی ہوگا، ایک ایک کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ پوری زندگی بھر کیا کیا،
جب سے ہوش سنبھالا تو نے کیا کیا؟ بتا یہ کیوں کیا؟ بتا یہ کیوں کیا؟ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کتابوں میں ملتا ہے کہ کسی بزرگ نے، یعنی اپنے وقت کے کسی بزرگ نے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی اس حالت میں تھے کہ آپ کے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے اور آپ ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں. کئی برس، غالباً 70 برس کے بعد. تو پوچھا اے امیر المومنین آپ کا یہ حال کیسا؟ آپ فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دے رہا ہوں، 70 سال گزر گئے اب فارغ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ